يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. غزوہ تبوک ہی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. غزوہ تبوک پھر یاد دہانی کرا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا مشن تھا. سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ تھا. مدینہ منورہ سے طویل فاصلہ تھا. رومن امپائر کے بارڈر کا تبوک کا شدید گرمی کا موسم تھا. پھر کھجور کا پھل تیار تھا. ان سب میں کمزور ایمان والے اور منافق ان دونوں میں کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ تھی. جو سچے ایمان والے تھے انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، اس لیے کہ ایمان جب انسان کے دل میں گہرائی میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے آخرت کی وہ سچی خبر ہے. اور آخرت میں اگر میں یہاں پر شہید بھی ہو گیا، کام بھی آ گیا، تو آخرت میں مجھے اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا. زیادہ انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر دل میں ضعف ہو ایمان کے اندر تو پھر ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے. اور پھر اگر یہی چیز جو ہے وہ نفاق میں داخل ہو جائے تو پھر باقاعدہ یعنی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کرنا نہیں. لیکن چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، لہذا اب کچھ نہ کچھ وے آؤٹ نکالنا ہوگا. وہ وے آؤٹ کیا ہے؟ وہ بہانے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غزوہ تبوک واحد موقع ہے سیرت النبی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرمائی ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا ہے. اب جب حکم دے دیا گیا تو صرف وہی شخص جانے سے رہ سکتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمٹ کرتے. لہذا منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بہانے بناتے رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس نے بھی کوئی بہانہ بنایا، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے اس سے جرا نہیں کی، بس اسے اجازت دے دی. ہوتا نا، یہ بھی ایک اجازت دینے کا انداز ہوتا ہے کہ جا دفعہ ہو جائے. تو اسی انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جرا نہیں کی. جس نے جو بہانہ بنایا آپ نے قبول کر لیا. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی تھی؟ یہاں تک کہ آپ تحقیق کر لیتے کہ ان میں سے جھوٹے کون سے ہیں اور سچے کون سے ہیں. وہی اصل میں مضمون ہے جو چل رہا ہے. بدوؤں میں سے، صحرا نشینوں میں سے کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے اے نبی آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ لی یوزن لہم، کہ انہیں اجازت دے دی جائے، انہیں ایکسکیوز کر دیا جائے. وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، تو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ گھر بیٹھ رہے ہیں. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ایسے کافروں کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کوئی الزام نہیں ہے مریضوں پر، کمزوروں پر، مریضوں پر، اور نہ ان لوگوں پر
کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے. یعنی سیرت النبی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب والنٹیئر وارز ہیں. ہر شخص نے سواری بھی اپنی مینٹین کرنی ہے اور زاد راہ بھی اس نے اپنا لے کے جانا ہے. باقی اس وار فنڈ میں سے جو کچھ بھی ظاہر ہے، ایک فوج آپ لے کے جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کی طرف سے بھی کچھ انتظامات ہونے ہیں، لیکن بہرحال ہر شخص کو کچھ نہ کچھ خود بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو نہ تو کمزوروں پر کوئی الزام ہے، کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے وہ سفر کر ہی نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے بیماری کی وجہ سے نہیں سفر پر جا سکتا، سفر بھی مشکل ہے. اور وہ لوگ لا یجدون ما ينفقون کہ جو نہیں پاتے وہ جو خرچ کر سکیں وہ اس سفر کے لیے، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، بشرطے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ. منافقین جو ہیں وہ نکل گئے نا، اس لیے کہ منافقین اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ نہیں تھے. وہ تو مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہتے تھے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نیچا دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مغلوب دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ یہ ہار جائیں. وہ نہیں ہے. شرط کیا لگائی؟ مریضوں پر کوئی الزام نہیں، کمزوروں پر کوئی الزام نہیں، اور جو سفیشینٹ اماؤنٹ اپنے پاس نہ پائیں کہ جو سفر کے لیے کافی ہو ان پر بھی کوئی الزام نہیں، بشرطے کہ ان سب پر یہ شرط ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، وفادار ہوں. ما علی المحسنین من سبیل، اور اسی طرح نیک لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، یہ جو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بٹوین دا لائن جو کوئی بھی جانے سے رہ رہا ہے، خواہ اس کے پاس جینوئن ایکسکیوز ہی کیوں نہ ہو، وہ تھوڑی سی غلطی کر رہا ہے. اس لیے کہ جو ایمان کا تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آیا نا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیلہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو اس پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا، آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہلکے اور بھاری سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے. آپ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، آپ بیمار ہیں یا تندرست ہیں، آپ مالدار ہیں یا تنگ دست ہیں، ہر صورت میں جب اللہ کی رسول کی طرف سے پکار آئی ہے تو آپ کو نکل پڑنا چاہیے، جو ہوگی دیکھی جائے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی. اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جہاد کے سفر میں موت آئے تو اس سے اچھی موت اور کوئی نہیں ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، ان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے اور آپ سے انہیں سواری کا تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہو گئے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ رائڈ ہمیں پرووائڈ کر دیں تو ہم حاضر ہیں. تو اتاؤ کا جو آپ کے پاس آئے لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ انہیں سواری پرووائڈ کریں. قُلْتَ، آپ نے ان سے فرمایا لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ لوٹ گئے اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. یعنی وہ بالکل تیار تھے جانے کے لیے اور یہ اعزاز سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں گردن کٹائیں گے، لیکن آپ نے معذرت کی ان سے کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جو میں تمہیں پرووائڈ کر سکوں. تو وہ بیچارے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں سے جھلکتے ہوئے آنسو لے کر واپس گئے غم کی وجہ سے. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہاں، انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء، البتہ الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں، جبکہ وهم اغنیاء، وہ خود غنی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، سارے حالات فیوریبل ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، ایفلوئنٹ ہیں، لیکن
آپ سے آ کے معذرت کسی بہانے سے کر رہے ہیں، اصل الزام ان لوگوں پر ہے، اصل گناہ گار وہ ہیں۔ رضو بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ گھر بیٹھے رہیں، خوالف پیچھے رہ جانے والیاں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کیا ہوا، فہم لا یعلمون بٹ دے ہیو نو آئیڈیا۔ یعنی انسان ایک کیفیت میں محسوس کر رہا ہے کہ یار ہمت نہیں میرے، اس ہمت کو اللہ تعالیٰ اپنی ٹرمز میں ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہمت کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کیا ہوا ہے، اسی لیے وہ دل اب آمادگی محسوس نہیں کر رہے، وہ انکلینیشن محسوس نہیں کر رہے، یہ اپنے اندر ہمت نہیں پا رہے۔ یہ سارے ایکسپریشن جو ہیں وہ میں ایک ہی چیز کے ایکسپریشن ہے نا، موڈ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کچھ طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، الفاظ مختلف ہیں، کیفیت ایک ہی ہے کہ دل نہیں کر رہا اللہ کے راستے میں نکلنے کو۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، من حرامی ہوتا ٹیر، کہ جب انسان کے من کے اندر وہ آ جائے نا، حرامی پن آ جائے کہ وہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا، تو بہانے انسان 100 ڈھونڈ لیتا ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، دل بیچارہ نہ زاہد نہ محدث نہ فقیہ۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، تو بہانے انسان کو 100 مل جاتے ہیں۔ where there is a will there is a way۔ اور جب من حرامی ہوتا ٹیر، یہ دونوں ایک دوسرے کا الٹ ہیں، کہ ایک چیز کے لیے انسان آمادہ ہو تو انسان اس کے لیے اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے، اور ایک چیز پہ انسان کا موڈ نہ ہو تو بیمار بھی محسوس کرے گا، اور تھکا ہوا بھی محسوس کرے گا، بوجھل بھی محسوس کرے گا، اور پتہ نہیں کیا کچھ محسوس کرے گا، اس لیے کہ اصل فیصلہ دل میں ہوتا ہے، ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو۔ ایک کام کے لیے میری طبیعت آمادہ ہوگی، میرا دل آمادہ ہوگا، تو مجھے یہ بالکل سامنے پڑی چیز مانا میری کو مسئلہ ہے، میں انہیں کر لینا، خواہ وہ 10 میل کا فاصلہ ہو۔ لیکن اگر طبیعت آمادہ نہیں ہے، انسان کا دل آمادہ نہیں ہے، تو سامنے کی چیز معلوم ہوگی جیسے وہ 10 میل دور جانا ہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لہذا وہ اس کے انجام کو نہیں جانتے۔ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، اے نبی جب آپ ان کے پاس لوٹیں گے، یعنی تبوک کے سفر سے واپسی پر، یہ آپ کے سامنے آ کے عذر پیش کریں گے۔ قَالَ لَا تَعْتَذِرُوا، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ بہانے نہ بناؤ، معذرتیں پیش نہ کرو۔ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، I won't believe you۔ یعنی ایمان کے بعد اگر لام آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ کرنا، I don't trust you, I don't believe you۔ اگر لام کے بعد با آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے believe in، کسی پر ایمان لانا۔ تو قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، کہو تو ان سے کہہ دینا کہ بہانے میں نہ بناؤ، لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہم تم پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، ہم تم پر بلیو نہیں کریں گے، ہم تمہیں بلیو نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہمیں خبردار کر دیا ہے، ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل سے تمہیں جانچیں گے۔ یعنی میں نے کہا نا کہ جو کمزور ایمان والا ہے اس میں بھی یہ چیز ہوگی، اور منافق میں بھی ہوگی۔ فرق کیا ہوگا؟ جو کمزور ایمان والا ہے اس کے اندر شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، اور وہ اگلے موقع کی تلاش میں ہوگا کہ یار اس دفعہ میں رہ گیا، اگلی دفعہ میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کا حصہ لوں گا، پھر میں کہیں رہ نہ جاؤں۔ یا پہلے سے تیاری کرے گا، کچھ پیسے ایک طرف رکھے گا، کبھی اللہ کے رسول کی طرف سے پکار آ جائے تو پھر مجھے شرمندگی نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ تیار ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں جانچیں گے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو تمام کھلی اور چھپی باتوں کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتلائے گا، تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، مسلمانوں یہ تمہارے سامنے
آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اذن قلبتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے. لی توردوا عنہم، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں. مسلمانوں، یہ تمہارے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے اور اپنے ایکسکیوزز، اپنے پرابلم بیان کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آپ ہم سے درگزر کریں، ہمیں معاف کریں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اے مسلمانوں تم ان سے درگزر کرنا. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہیں، گندے ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، اور وہ بدلہ ہے ان کی اپنی کمائی کا جو انہوں نے کمایا ہے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا پہلے کہ کسی کو چھٹی دینے کا ایک انداز یہ بھی ہوگا، جا دفعہ. بالکل یہاں وہی بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جب آپ سے یہ آ کر ریکویسٹ کریں کہ آپ ہم سے درگزر کریں، معافی دیں، تو دے دو معافی ان کو اور وعدے کر دو کہ تم گندے ہو اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ بتانے کے لیے آئے. ان ایڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے زندگی کے ہر گوشے میں. یعنی اب یہ دیکھیے کہ ساری ایڈمنسٹریشن کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. مینیجر، ایڈمنسٹریٹر اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تحقیق شروع کر دے اور ہر آدمی کو ہر وقت لائن ہی حاضر کرتا رہے. یعنی مینجمنٹ میں آپ کو اکثر معاملات کو درگزر کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی کو ریڈ کر کے رکھنا پڑتا ہے. یعنی آپ کے اپنے اندر ایک اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ ادارے کے ساتھ وفادار آدمی ہے اور یہ صرف تنخواہ لینے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے. ان دونوں کا فرق آپ کے ذہن میں ہو. اس میں بعض اوقات کیا ہوگا کہ آپ بظاہر جو کام کا آدمی ہے اس کے ساتھ آپ سختی کریں گے کہ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے اور مخلص ہے. آپ اس کو کمپنسیٹ دنیاوی اعتبار سے کسی اور مقام پر کریں گے، لیکن اسے چھٹی نہیں آپ دیں گے اس لیے کہ وہ امپورٹنٹ آدمی ہے. اگر وہ چاہتا ہے چھٹی پر تو کام رک جاتا ہے. ایک اور آدمی ہے جس کے بارے میں ایک تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھٹی کر بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسرا یعنی آپ کو ایک ناراضگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اور وہ چھٹی مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں چل جا دبا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ الفاظ تو ذرا تھوڑے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوانے کے نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہیں ہم بھی اسے کہتے نہیں ہیں، آپ بھی اسے کہیں گے نہیں، لیکن آپ کے دل میں کیا ہوگا کہ آپ جو اس کو چھٹی دے رہے اچھا جا، دل میں آپ کو یہی ہے کہ زیادہ پاؤ. تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں معذرت پیش کرتے ہوئے اور درخواست کریں کہ لے توردوا عنہم، کہ آپ ان سے درگزر کریں، فاعرضوا عنہم، تو ان سے درگزر کرنا، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا، انہم رجسن، یہ ناپاک ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو کمائی انہوں نے اس دنیا میں کی ہے اس کے نتیجے میں. یحلفون لکم لترضوا عنہم. اچھا یہ دو سٹیپ ہے، نوٹ کیجئے گا. آپ کے سامنے وہ قسمیں اٹھائیں گے اپنی سوائیاں پیش کرتے ہوئے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. یعنی دو ریکویسٹ ہیں نا ان کے، ایک تو یہ کہ درگزر کریں، درگزر تو کر دیں، لیکن وہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں. آگے کیا فرمایا، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. تو اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے، ایسے نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں. دو چیزیں مختلف ہوگی نا کہ انہیں معاف کر دو، ایکشن نہ لو ان کے خلاف، لیکن ان سے راضی نہ ہو. یعنی کسی سے راضی ہونا وہ کیا ہے، وہ ایک بحثیت مجموعی طرز عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک آدمی ہر موقع پر لائلٹی کا مظاہرہ کرتا ہے، وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے، سیریسنس کا مظاہرہ کرتا ہے، اس سے تو ظاہر ہے امپلائر بھی خوش ہوگا اور اس کا امیڈیٹ باس بھی خوش ہوگا، مینیجر بھی خوش ہوگا. لیکن جو لائل نہیں ہے،
یعنی ایک مجبوری کے تحت جو ہے امپلائر نے اس کو ٹالریٹ کیا ہوا ہے، اور مینیجر بھی اس کے ساتھ ایک ڈسٹینس پر رہتے ہوئے اس سے جو بھی کام لے سکتا ہے وہ لے رہا ہے، لیکن راضی اس سے نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں چیزوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یعنی سرسری طور پر پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کو معاف کر دو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ان سے راضی نہ ہو۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ معاف کر دینا جو کیا ہے، یہ ایک بس سچویشن کو مینج کرنے کا ایک انداز ہے، لیکن راضی ہونا کیا ہے، وہ ایک شخصیت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق، اس سے راضی ہونا، اور اس کے لیے آپ کے دل میں ایک سافٹ کارنر کا ہونا، وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور دیہاتی بدو سخت کافر اور سخت منافق ہیں، یعنی اگر وہ کافر ہیں تو کھلے کھلے کافر ہیں، اور منافق ہیں تو بڑے گہرے منافق ہیں۔ یعنی ایک جو شہری آدمی ہے نا، اس کو کچھ رکھ رکھاؤ آتا ہوتا ہے، لیکن دیہاتی آدمی جو ہے اس میں رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، اس کا لہجہ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ بڑا تیکھا ہوتا ہے۔ یعنی باپ بیٹا بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں کسی دیہاتی ماحول میں، تو شہری آدمی جو شہر میں پلا، شہر میں پیدا ہوا، شہر میں پلا بڑا، اس کو ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے وہ لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ انفیکٹ لڑ رہی اور نہیں رہے ہوتے۔ یعنی بیٹے کے دل میں باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ان کا لہجہ ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ الاعراب، دیہاتی، اشد کفرا ونفاقا، شدید ہیں، سویر ہیں کفر میں بھی اور نفاق میں بھی۔ واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور اس قابل ہیں کہ جو شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے نا واقف، لہذا ان کو الاؤنس ملنا چاہیے۔ جیسے سورہ حجرات میں انشاءاللہ ہم جا کے پڑھیں گے، وہاں اس کی دوسری آیت میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، اور نہ ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز میں گفتگو کیا کرو جیسا تم آپس میں کرتے ہو، ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس لیے کہ گستاخی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، ان کو رسول ماننے کے بعد گویا آپ ان کو رسول نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے تو ایمان سے خارج ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی ایک آیت چھوڑ کر فرمایا کہ یہ جو بدو ہیں یہ آپ کو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتی ہیں کہ محمد ذرا باہر آئیے، بات سنیے ہماری، تو وہاں فرمایا کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، انہیں چاہیے کہ وہ انتظار کریں یہاں تک کہ آپ خود ہی اپنے کمرے سے نکل کر، حجرے سے نکل کر، اپارٹمنٹ سے نکل کر باہر آ جائیں تو وہ بات کر لیں۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ انڈیسنسی ہے۔ شہروں کے اندر آپ نوٹ کرنا کال بیل لگی ہوئی ہے اور 100 قسم کے پروٹوکال ہیں، پھر ہر آدمی کے پاس فون ہے۔ یعنی آج سے 20 سال پہلے تک دیہات میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ پہلے اپوائنٹمنٹ بھی لینی ہوتی ہے۔ جب کسی کا جی چاہا اس نے منہ اٹھایا اور کسی کے گھر چلا گیا اور باہر سے اس کو آواز دے دی، اور فلانیا، یا زور سے کنڈا کھٹکایا اور کنڈا کھٹکانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا، ہے نا۔ یعنی ماضی قریب تک دیہاتوں کے اندر یہ ماحول رہا ہے، لیکن شہروں کے اندر بہت پہلے سے یہ رکھ رکھاؤ، دروازہ، کنڈا، ٹھیک ہے نا، پھر کال بیل، پھر اس کے بعد پھر فون کا تصور ویسٹ کے اندر کے پہلے فون کر کے اجازت لو آنے کی پھر آؤ۔ یہ جو وہ شہری زندگی آتی ہے تو وہ پروٹوکول آتے ہیں، لیکن دیہاتی زندگی میں یہ پروٹوکولز نسبتاً کم ہمیشہ رہیں گے۔ بدو دیہاتی لوگ وہ کفر اور نفاق میں سویر ہیں اور اس قابل ہیں کہ وہ نہ جانے احکام شریعت کو جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
مغربم ویتربص بکم الدوائر. اور یہ دیہاتی ایسے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اس کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں. چٹی، یہ یعنی دیہاتی زبان کا ایک خاص لفظ ہے چٹی، تاوان، کہ جو بھی اللہ کے راستے میں بھی لگا رہے ہیں اس کو تاوان سمجھ رہے ہیں کہ یہ خام خواہ کے ہمارے اوپر جو ہے ایک چیز امپوز کر دی گئی ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ یتخذوا ما ينفقوا مغرما، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں، مصائب کے منتظر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ساری مصیبت کدوں ختم ہوئے گی، یہ کدوں پھسن گے، ساری جان چھڑن گی. یعنی ایک فیلنگ جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. علیہم دائرۃ السوء، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ گردش زمانہ میں یہ پھنسیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری مصیبت آئے گی، یعنی گردش زمانہ کا شکار وہی ہوں گے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ، یعنی وہ جو دیتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ مصیبت ٹلے ساڑے کو. اس کے مقابلے میں ان میں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی دیہاتی لوگ کفر میں اور نفاق میں بھی زیادہ سخت ہیں اور ایمان میں بھی زیادہ سخت. جو سخت ایمان والے ہیں، گہرے ایمان والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ واقعتاً یہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجروں میں سے بھی اور انصار مدینہ میں سے بھی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں نیکی میں، احسان میں. اب یہاں بہت اہم ایک نقطہ ہے، تو نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں تو اتباع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان جیسا ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے کوئی دو انسان ایک جیسے پیدا نہیں کیا، ذہن کے اعتبار سے، جسمانی طاقت کے اعتبار سے، اور موٹیویٹڈ اور ان موٹیویٹڈ ہونے کے اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام لوگوں کے درمیان، خاص طور پر ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت گیپ ہے. لیکن صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کے اور حضور کے درمیان تو گیپ ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ عام ہیومن لمٹس جو ہیں ان کے اندر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ کتنا کام کرتے تھے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ گھوم جاتا ہے. آپ کی رات کی نماز کتنے گھنٹے پہ محیط ہوتی تھی؟ کبھی اندازہ لگایا آپ نے؟ 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ ایکویٹر پر ہے اور اس پر تو تقریباً دن رات برابر ہی رہتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ اس سے 250-300 میل جو ہے وہ نارتھ میں ہے. تو یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارا ایک عام جو دن کی لینتھ ہے اس کے قریب قریب کی لینتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بھی ہونی چاہیے.
اور اس میں راتیں لمبی بھی ہوں گی چھوٹی بھی ہوں گی. اب فرض کیجئے سردیوں کی رات ہے جہاں راتیں لمبی ہیں اور سورج غروب ہوتا ہے 5 ساڑھے 5 بجے 6 بجے اور پھر غروب ہوتا ہے جا کر پھر 5 بجے 6 بجے 12 گھنٹے کی رات ہو گئی. اس میں سے آپ نے 1.5-2 گھنٹے گزرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر وہ سونے کا وقت شروع ہو گیا. اب 2/3 کیلکولیٹ کریں کتنے گھنٹے بنیں گے؟ کم و بیش 5-6 گھنٹے بنیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے تھے. عام طور پر آپ ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ اور صحابہ کرام بھی مکمل کرتے تھے. تو ہم تو امیجن بھی کریں نا، اس کے ذہن میں تصور بھی لائیں تو شاید ہمارا دماغ گھوم جائے کہ از اٹ پاسبل. پھر ہم میں سے وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں یعنی ریٹائرڈ لوگ، بوڑھے لوگ، یا جو بڑے ایفلوئنٹ لوگ ہیں یا جو یعنی دین میں ذرا ایکٹیو ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ اتنی لمبی تہجد نہیں پڑھتے. یعنی اب 4:15 بجے سورج تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اس سے بڑا تیر مارے گا نا کوئی گھنٹہ پہلے اٹھے گا، وہ 3-3:15 اٹھے گا اور پھر 8 رکعتیں لمبی قرات کے ساتھ مکمل کر بھی لے. اول تو وہ چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم عام طور پر تہجد پڑھتے ہیں اور باقی وقت جو ہے ہم اذکار میں گزارتے ہیں، تو تھکاوٹ تو نسبتاً کم ہوئی نا. پھر اس میں آپ نے بیٹھ کے ذکر کیا. اگر آپ طویل قرات کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی لمبی قرات کرتے تھے اس کا بھی ثبوت مل جاتا ہے احادیث سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عمر میں بہت چھوٹے ہیں. یعنی جب آپ کا وصال ہوا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 14 سال تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو عمر کے اعتبار سے بچوں کی طرح ہیں، لیکن بہرحال رشتے کے اعتبار سے کزن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں. تو حضرت عباس نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ تم آج رات اپنی خالہ کے جا کے ہاں بسر کرو. وہ رات جب عشاء ہو گئی، ظاہر ہے کہ اس طرح روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے اپنے حجرے میں جانے لگے، اس رات آپ کا قیام حضرت میمونہ کے ہاں. تو آپ نے کوئی دیکھا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، قریب آئے تو آپ نے کہا انتا یا عبداللہ، عبداللہ تم ہو؟ آپ نے کہا نام یا رسول اللہ. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا میرے والد نے حکم دیا ہے کہ آج میں رات آپ کے یہاں جا کے بتاؤں. انہوں نے کہا اچھا پھر آؤ. تو چلے گئے. ان کا جی آپ لیٹے تھوڑی دیر کے لیے اور جلد ہی اٹھ گئے اور آپ نے وضو فرمایا. وضو پر فرما کر آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور میں بھی اٹھ کر ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا بائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی ایک امام ہو تو امام جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے اور اس کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ الٹی طرف کھڑے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران یوں مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا اور آپ نے تلاوت شروع کی. آپ نے ایک ہی رکعت میں پوری سورت بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل، پوری سورت آل عمران 1.5 پارے پر مشتمل، اور پوری سورہ نساء 1.5 پارے پر مشتمل تلاوت. امیجن بھی کرنا مشکل ہے. یہ تھی آپ کی تہجد کی نماز. پھر دن کو فارغ تو نہیں ہوتے تھے آپ کیا نہیں تھے. یعنی 10 بیویاں آپ کی اور ہر بیوی کو آپ ٹائم دیتے تھے. پھر آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر تھے. آپ ایک ریاست کے سربراہ تھے. وہ ایک ریاست کے سربراہ ہیں تو مصروفیت کیا ہوگی. پھر دین کی باتیں پوچھنے کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے. پھر جھگڑوں کو طے کرانے کے لیے آتے تھے. پھر نکاح و طلاق کے جو مسائل ہیں ان میں بھی آپ اپنا ورڈکٹ دیتے تھے. تو سونے کا کتنا وقت ملتا تھا آپ کو؟ یعنی اگر آپ وہ حدیث سامنے نہ رکھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی، کہیں فرمایا 70 مردوں کی طاقت عطا فرمائی، بعد میں فرمایا 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی، تو عام طور پر ہم نے اس کو سمجھا ہے شاید وہ صرف سیکسول طاقت کا ذکر ہے. ان آل ریسپیکٹس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی. جو وہ چیزیں کہ جو فزیکلی ایک انسان کے لیے پاسبل نہیں ہیں
کئی آدمی مل کر جو کام کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کر رہے ہیں. اور پھر جنگوں کا ایک سلسلہ ہے، کئی محاذوں پر جنگ ہو رہی ہے، تو کتنا آرام کرتے ہوں گے. لیکن باقی صحابہ کرام، خاص طور پر یہ جو السابقون الاولون ہیں، پہل کرنے والے پائنیئرز جو ہیں، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، ان کو ایک خاص مقام دیا جا رہا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% اتباع تو ممکن نہیں، لیکن ان پائنیئرز نے جو پیٹرن سیٹ کیا ہے، اصل میں وہ ہے ایک عام مسلمان کے لیے ایک فالو ایبل پیٹرن، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا بِإِحْسَانٍ، نیکی کے جذبے کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تو ان سے راضی ہوا. یعنی اوپر کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ راضی ہو بھی جائیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. یہاں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے پیالے میں ڈال رہا ہے، صحت، تندرستی، مال، کیپیبلٹیز، ریسورسز، وہ سب پر راضی ہے اللہ تعالیٰ. تو نے دیا ہے، میں خوش ہوں. تو نے مجھے غریب رکھا ہے، میں خوش ہوں. تو نے مجھے تنگ دست بنایا ہے، میں خوش ہوں. تو نے مجھے کمزور بنایا ہے، میں خوش ہوں. تو نے مجھے بیمار بنایا ہے، میں خوش ہوں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینے کے رہنے والے بھی. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. ایک ہے کہ بیماری آئی اور علاج کیا، پرہیز کیا، بیماری چلی گئی. یہ کون ہے؟ جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمون، اے نبی آپ تو ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم، ہم انہیں خوب جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا. اب یہ کون تھے؟ یہ کمزور ایمان والے تھے. ان کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک ہیں. یہ 3 افراد تھے جنہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا. گئے یہ بھی نہیں تھے غزوہ تبوک پر، منافقین بھی نہیں گئے اور یہ بھی نہیں گئے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر صاف صاف اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول، اس موقع پر جتنا میں تندرست تھا پہلے کبھی نہیں تھا. جتنا اس موقع، کاروباری لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی یعنی اچھی حالات ہوتے ہیں، کبھی ذرا کچھ تنگ حالات آتے ہیں، اور کبھی بہت زیادہ تنگ حالات بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول جتنا ایفلوئنٹ میں اس وقت تھا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. سواری میرے پاس ایک نہیں کئی سواریاں تھیں، اور آئی کوڈ ایزیلی افورڈ، رائڈ بھی افورڈ کر سکتا تھا، اور میں سارے کے سارے جو خراجات ہیں سفر کے وہ بھی افورڈ کر سکتا تھا. لیکن جب آپ روانہ ہوئے تبوک کے لیے تو میں نے دل میں سوچا کہ میری سواری جو ہے بڑی مستعد سواریاں ہیں، بڑی تیز سواری ہے میری، تو میں اگلی منزل پر جا کے آپ کو مل لوں گا. آپ صبح نکلے تو میں نے کہا میں دوپہر تک آپ کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا. دوپہر ہو گئی تو میں شام تک میں مل جانا ہے. پھر اگلی صبح کو کوئی نہیں، میری سواری بڑی تیز ہے، میں مل جاؤں گا. پھر اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میں جتنا مرضی زور لگا لوں اور میری سواری جتنا مرضی تیز چل لے، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکتا. ظاہر ہے جب انسان یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ میں نہیں پہنچ سکتا، اور یہ عام ہوتا ہے ہمارے ساتھ. یعنی دین کا تقاضا کیا ہے کہ نماز باجماعت ہم پر واجب ہے. اذان ہو گئی تو ہمیں اپنا کام سمیٹ کر وضو وغیرہ کر کے تیاری کرنی چاہیے، یا وضو ہے میرا پہلے سے تو مجھے 5 منٹ پہلے چل کر پہنچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے تکبیر اولیٰ مل جائے. اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے
کہ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا موقع مل جائے. اب جو شخص جو ہے وہ ٹارگٹ بنائے گا تحیۃ المسجد کو اور راستے میں 100 رکاوٹ آ سکتی ہے, رکاوٹ آ بھی گئی تو تکبیرہ اولیٰ مل جائے گی, اور تکبیرہ اولیٰ نہیں ملی تب بھی جماعت جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن جو ٹارگٹ بنائے گا کہ میں آخری رکعت میں جا کے ملوں گا, سلام پھیرنے سے پہلے جا کے مل جاؤں گا, تو ذرا امام صاحب نے قرات چھوٹی کر دی تو بھی گیا. راستے میں کسی نے کوئی بات پوچھ لی اور اس میں 10-15 سیکنڈ لگ گئے تو بھی گئی جماعت. تو یہ عام ہوتا ہے, ہم بھی ایسے کرتے ہیں. تو جو بھی نماز با جماعت کو سمجھے گا کہ یہ تو مسٹ ہے, میں نے چھوڑنی نہیں ہے, تو وہ ذرا اس کے لیے زیادہ بندوبست کرے گا. تو وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, اور کچھ اور لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا صاف صاف اقرار کیا, اقبال جرم کیا, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, اور انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا. عسى اللہ ان یتوب علیہم, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. خذ من اموالہم صدقۃ, ان لوگوں کے مالوں سے صدقہ لو, یعنی یہ جو بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں ان سے وصول کرو. پہلے ہم پڑھ کے آئے نا کہ تم ان سے انفاق بھی نہ لینا, ان سے کنٹریبیوشن بھی نہ لینا, یہ دشمن ہے. یہ صرف اپنا نام بنانے کے لیے تمہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, انکار کر دو کہ تم کیونکہ ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں گئے تمہاری طرف سے اب کوئی کنٹریبیوشن بھی ہم قبول نہیں کرتے. اور یہ بھی کیا ہوتا ہے, ایویژن کا ایک انداز ہوتا ہے. کال کی گئی ہے کہ پرسنلی آؤ, اپنی جان مال سب کچھ کھپاؤ, لیکن وہاں تو آئے نہیں, کوئی ایکسکیوز کر دیا ادھر کی ادھر کی, اور ساتھ ہی چندہ دے دیا. یعنی ایسا چندہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے منع کیا گیا ہے. ہاں مخلصین, جن کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہو کہ یہ آدمی مخلص ہے, اس سے واقعی غلطی ہوئی ہے, تو اس کا صدقہ قبول کرو, اس کا کنٹریبیوشن لو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے انہیں پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا. وصلی علیہم, اور ان کو دعا بھی دیجئے. ان صلاتک سکن لہم, یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ویاخذ صدقات, اور ان سے صدقات لیتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا توبہ کا قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا, ان سے کہو کہ عمل کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اللہ تعالیٰ اور اس کا پیغمبر تمہارے اعمال کو, یعنی تمہاری پرفارمنس کو جانچیں گے. اور یہ عام سا ایک ایڈمنسٹریشن کا اصول ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی, اس نے معافی مانگی, آپ کیا کہیں گے, اچھا بھائی اب آئندہ تمہارا جج کریں گے پرفارمنس, اگر تمہاری پرفارمنس اچھی ہوئی تو پھر ٹھیک ہے, تمہیں ہم نوکری میں رکھیں گے, ورنہ روز روز معافی نہیں ملے گی, پھر ہم تمہیں فارغ کریں گے. وَفَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اور کچھ اور لوگ جن کے معاملے کو مؤخر کیا گیا, موقوف کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر. اما یعذبہم, کہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے, انہیں سزا دے. واما یتوب علیہم, اور چاہے تو انہیں معاف کر دے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا, حکمت والا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. يا حامل القرآن